آپ کو معلوم ہے ایک نبی جنہوں نے کلمے کے لیے بہت محنت کی، بہت محنت کی، کون معلوم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ 950 سال ایک ہی محنت، لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ۔ آج وہ لا الہ الا اللہ ہم کیسے بھول گئے میرے دوستو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال؟ 950 سال۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح کو دیکھیے، اپنی قوم میں گئے لا الہ الا اللہ، اور یہ 950 سال تک ایک ہی پیغام بولو لا الہ۔ پیارو حضرت نوح کو بہت مارا، بہت مارا۔ کیسے مارتے تھے معلوم ہے؟ ایک ہمارے یہاں جو چاول کی بوری ہوتی نا، چاول کی بوری یا گیہوں کی بوری، ایسی بڑی بوری لائی جاتی تھی، اور پورے قوم کے 100 جوان ملتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑتے تھے، اس بوری میں ڈال دیتے تھے، سر کی طرف سے بھی گھانٹ لگاتے تھے، پاؤں کی طرف سے گھانٹ لگاتے تھے، اور پھر 100 جوان ایک ساتھ میں ہاتھوں سے، لاتوں سے، پاؤں سے، پتھر سے اتنا مارتے کہ وہ جو بوری ہوتی تھی نا اس میں سے خون کا پھوارا باہر آتا تھا، تو ان کو یقین ہو جاتا تھا ختم، معاملہ ختم، اب نوح دنیا میں نہیں رہے۔ بولو حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے۔ معلوم ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے چلو چلو اندر ہی بند رہنے دو، بند رہنے دو، وہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دیکھو نا، یہ سر کی طرف سے بھی خون آ رہا ہے، چہرے کی طرف سے بھی خون آ رہا ہے، ہاتھوں کی طرف سے بھی خون آ رہا ہے، ارے پاؤں کی طرف سے بھی خون کا پھوارا آ رہا ہے، بہت مارا بہت مارا، چلو چلو سب لوگ چلو۔ سارے کے سارے جوان جب چلے جاتے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بھیجتے، حضرت جبرائیل آتے، آگے کی جو سر کی گھاٹ ہے وہ کھولتے، پاؤں کی گھاٹ کھولتے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب باہر لایا جاتا ایسا لگتا کوئی اسٹریچر پر لایا گیا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک زخمی ہوتے تھے۔ حضرت نوح کہتے جبرائیل مجھے بہت مارا، مجھے بہت مارا، سب نے مل کر بہت مارا۔ حضرت جبرائیل فرماتے فکر مت کرو، جنت کا پانی لے کر آیا ہوں، ابھی چھڑکاؤ کر دوں گا، سارا بدن صحیح ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے، جنت کا پانی لائے، چھڑکاؤ کیا، حضرت نوح علیہ السلام بالکل ویسے نارمل، بیک ٹو نارمل، واپس بالکل نارمل ہو گئے۔ جب نارمل ہو جاتے نا تو حضرت نوح کہتے جبرائیل مجھے بہت مارا، الگ بات ہے تم نے جنت کا پانی دے دیا، میرا سارا درد ختم ہو گیا، لیکن مجھے بہت مارا، ان لوگوں نے بہت مارا، میں ذرا گھر جاؤں، میں ذرا گھر جا کے تھوڑا آرام کر لوں۔ جیسا گھر جانے کے آرام کی بات کرتے نا، اللہ کی طرف سے آواز آتی میرے نوح کہاں جا رہے ہو؟ کہتے گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کہتے نہیں، میرا حکم ہے جنہوں نے مارا انہی کے بیچ میں جاؤ اور جا کر کہہ دو لا الہ۔ میرے پیارو 950 سال ایسا معاملہ مار دھاڑ کا چلتا رہا۔ آپ دعوت معلوم ہے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، اللہ میں ہار گیا، یہ لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں کرتے، اللہ میں ہار گیا، اب عذاب دے دے اللہ، اب تیرا عذاب دے دے اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، شکر مانو میرے پیارو بہت سے نبیوں نے بد دعا کی، ہمارے نبی اکیلے اتنے حالات کے بعد بھی کبھی بد دعا نہیں کی، مارا گئے، ستائے گئے، ایک ہی جواب تھا اللہ میری امت کو ہدایت نصیب کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی، کیا بد دعا دی؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں ہار گیا، بس جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اب کشتی بناؤ۔ میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام معلوم ہے نجار تھے، عربی میں نجار، اردو میں بڑھئی، انگلش میں کارپینٹر، بہت اچھے کارپینٹر تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کتنی لمبی کتنی چوڑی. اللہ نے بتا دیا اتنی لمبی اتنی چوڑی کشتی بنانا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کرنا. اللہ نے فرمایا آسمان سے پانی آئے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, گھاٹیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا. اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی آئے گا کہ ان کے گھروں میں پانی آئے گا. اور اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم میرے پیارے نبی نوح جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ آباد ہو گیا, اور جو تمہاری کشتی میں نہیں بیٹھا وہ برباد ہو گیا. بولو اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں ساتھ میں بولو نہ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے 12ویں پارے میں فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عذاب آ گیا, میرا عذاب آ گیا. آسمانوں سے, زمینوں سے, پہاڑوں سے, وادیوں سے, گھاٹیوں سے, سمندروں سے, دریاؤں سے اتنا پانی, ان کے گھر کے برتنوں میں بولو پانی. اور حضرت نوح اس وقت بھی کہتے تھے آؤ نا میری کشتی میں بیٹھ جاؤ نا, آؤ نا آؤ نا آؤ نا آؤ نا آؤ نا. میں نے بد دعا, بے شک میں نے بد دعا کی, لیکن میری کشتی میں بیٹھ جاؤ نا, جو بیٹھے گا وہ آباد ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جو بیٹھ گئے نا 7 دن 7 رات تک کشتی پانی میں چلی ہے. کتنے دن؟ 7 دن 7 رات تک کشتی پانی میں چلی چلی چلی. اور اسی چلنے چلنے میں کعبے کا بھی طواف کر لیا. بولو سبحان اللہ. کعبے کا بھی طواف کر لیا. اور آخر میں جا کر یہ کشتی کہاں لینڈ ہوتی ہے؟ ایک پہاڑ پر, جس پہاڑ کا نام ہے جودی. کیا نام ہے پہاڑ کا نام؟ جودی. میں سب قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. کون سے پہاڑ پر لینڈ ہو رہی ہے کشتی؟ جودی. جو بعض کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں ہی پہاڑ ہے. بولو سبحان اللہ. اور جتنے کشتی میں بیٹھے وہ سب کے سب آباد ہو گئے. کیوں آباد ہو گئے؟ اس لیے کہ جب پہاڑ پر یہ کشتی لینڈ ہو گئی اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا. زمین بھی ہماری, پہاڑ بھی ہمارے, پراپرٹی بھی ہماری, جائیداد بھی ہماری. تو اللہ نے مال بھی دیا اور جان بھی دے دی. بولو سبحان اللہ. لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خطرناک طوفان تھا, جب وہ کشتی میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی. تو حضرت نوح کہنے لگے اللہ یہ تو میری بنائی ہوئی کشتی ہے اور سب کلمہ والے لا الہ والے بیٹھے. اللہ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ والے بیٹھے, لیکن میرا نام لے لو میں کشتی کو کنارے تک پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. حضرت نوح نے کیا دعا پڑھی؟ پڑھو نا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ایک ہی دعا مانگی اللہ تیرے ہی حکم سے کشتی چلنے والی, تیرے ہی حکم سے رکنے والی, اے اللہ یہ کشتی کو کنارے تک پہنچا دے. حضرت نوح نے فرمایا میرا رب بہت معاف کرنے والا, میرا رب بہت رحم کرنے والا. میرے دوستوں کیا ہوا؟ کشتی کون سے پہاڑ پر؟ قرآن میں وہیں پہ لکھا ہوا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کشتی لینڈ ہو گئی کہاں پر؟ جودی. مجھے اس وقت ایک 2 باتیں بتانا ہے, سب سنیں گے انشاءاللہ. نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے سے, لیکن ایک دم ایمان سے سننا. 3 جوان تھے جو حضرت نوح کو سب سے زیادہ ستاتے تھے. سب سے زیادہ ستانے والے کتنے جوان تھے؟ پوری قوم تھی, لیکن وہ قوم کے جو بدماش اور آخری درجے کے نکمے کتنے تھے؟ 3. اور حضرت نوح ان کو دعوت دیتے تھے آؤ نا کلمہ بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی اور یہ کہا کہ آسمان سے کیا آنے والا ہے؟ پانی. زمین سے کیا آئے گا؟ تو وہ 3 جو تھے نا 3, ان کو تھوڑا تھوڑا ڈاؤٹ ہوا آئے گا پانی تو آئے گا, کیونکہ بول رہے سچے ہیں بول رہے. تو کیا کیا معلوم ہے؟ اس زمانے کا سب سے اونچا جو پہاڑ تھا نا
اس پر جا کے گھر بنایا تینوں نے, اور گھر بھی پوری فیسیلیٹیز والا بنایا, یعنی گھر بڑا شاندار گھر بنایا کہ اگر ٹھنڈ لگے تو کیا کرنے کا, گرم لگے تو کیا کرنے کا, بارش آوے تو کیا کرنے کا, پانی آوے تو کیا کرنے کا, اور پورے گھر میں سارا انتظام, کھانے کا بھی رکھو, پینے کا بھی رکھو, اور گھر میں سارا رہنے کا بھی انتظام رکھو, پورا گھر بنا دیا. اب جب طوفان آیا, آسمانوں سے پانی, زمینوں سے پانی, پہاڑوں سے پانی, حضرت نوح علیہ السلام کو وہ تین نظر آئے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے وقت میں بھی کہا, میرے امتی ہو آ جاؤ نا, بھلے تم نے مجھے کتنا بھی ستایا مگر کشتی میں آ جاؤ, تم بچ جاؤ گے. تو تینوں نے کہا بیٹھ جاؤ, تم لوگ بیٹھ جاؤ, ہم نے پہاڑ پر گھر بنا دیا ہے اور ہم کو پہاڑوں پر چڑھنا بھی آتا ہے, ہم آرام سے پہاڑ پر پہنچ جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھ گئے, یہ تینوں کہاں چڑھے؟ پہاڑ. اور کیا کہا معلوم, پہاڑ پر چڑھنے کے بعد, او نو پانی آئے گا نا, آنے دو. پاؤ پہاڑ تک آئے گا, آدھے پہاڑ تک آئے گا, پونے پہاڑ تک آئے گا, لیکن پہاڑ کی چوٹی تک تو آنے والا نہیں ہے. اور ہوا بھی ایسا ہی, آدھے پہاڑ تک پانی آیا اور رک گیا. بولو پانی. او تینوں کہاں تھے بولو, اے سوریا پیٹ والے بولو کہاں تھے؟ زور زور سے ہنسنے لگے. حضرت نوح کا اللہ نعوذ باللہ تھک گئے, پانی دیا, پانی آیا, یہ آدھے پہاڑ پہ آ کے رک گیا. ہم تو کتنے سیف, سموتھ, ساؤنڈلی, کوئی تکلیف نہیں ہے. اور تینوں آپس میں کہنے لگا, لاؤ کھانا لاؤ, لاؤ پینا لاؤ, ارے لاؤ آرام سے لاؤ, بستر لاؤ آرام سے, ارے پانی آئے گا اس کا بھی انتظام ہے, بارش آئے گی اس کا بھی انتظام ہے, گرمی لگے اس کا بھی انتظام ہے, ٹھنڈ لگے اس کا بھی انتظام ہے, سارا انتظام ہم نے کیا ہے. اور زور زور سے اوپر سے ہنسنے لگے. کھانا وانا کھایا, بولو کھانا. ان کو کیا معلوم تھا کہ آخری کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھایا, اس کے بعد ایک کہتا ہے میرے کو پیشاب بہت لگا ہے, تو دوسرا کہتا ہے کر لینا. وہاں ٹوائلٹ باتھ روم تھوڑی تھے اس زمانے میں, بھائی اس زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم تو نہیں تھے, بلکہ آج بھی ہمارے یہاں گاؤں میں جاؤ تو آپ کو ٹوائلٹ باتھ روم نظر نہیں آئیں گے, بس کہیں گے وہاں کھیت کی طرف چلا جا اور کوئی لوٹا لے کے چلا جا, پھر وہاں جا کے استنجا کر لے. تو وہ زمانے میں بھی نو ٹوائلٹ نو باتھ روم, تو کہا کہ وہاں پہاڑ کے کنارے جا کے پیشاب کر لے. وہ کھڑا ایک پیشاب کرنے لگا, تو دوسرا کہتا رک میں بھی آتا, میرے کو بھی پیشاب لگا. تو تیسرا کہتا لا میرے کو بھی پیشاب کرنا. اب یہ پہلا بھی پیشاب کر رہا, دوسرا بھی کر رہا, تیسرا بھی کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیشاب کو جاری کیا, وہ گندے پانی کو جاری کیا, وہ بدبو والے پانی کو جاری کیا. اللہ نے اسی پیشاب کو, گندے ناپاک پانی کو اللہ نے سیلاب بنایا, اور اسی میں تینوں کو ڈوبا کر ختم کر دیا. اور جب وہ ڈوب رہے تھے نا, گندے پانی میں ڈوب رہے تھے نا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, کیا سمجھا تم نے میرے پیغمبر نوح کے اللہ کو کیا سمجھا؟ تم نے یہ سمجھا تھا میں آسمان کے پانی سے برباد کروں گا, تم نے یہ سمجھا تھا میں زمین سے پانی لاؤں گا, تم نے یہ سمجھا تھا میں سمندروں کا پانی لاؤں گا. اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, مجھے آسمان اور زمین کا محتاج نہیں, میں تمہارے بدن میں سے پانی لایا اور تمہیں برباد کر دیا, اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے پیارو, کیا آج ہم بھی اللہ کے سامنے ہوشیاری نہیں کرتے؟ جو ہوشیاری انہوں نے کی تھی کیا ہم نہیں کرتے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا, آج کے زمانے میں سمجھو وہ مصطفیٰ کا دامن ہے. بولو سبحان اللہ. جو کشتی میں بیٹھ گیا, بولو وہ بچ گیا, آباد ہو گیا. اس کا مطلب جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما بچ گیا, آباد ہو گیا. اور جو کشتی سے باہر نکلا ڈوب گیا, اور ڈوبا تو ایسا ڈوبا کہ ناپاک گندے پیشاب پانی میں بھی ڈوب گیا. تو جس نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑا آج بھی وہ برباد اور تباہ ہوگا, اور موت مرے گا تو ناپاک لوگوں کی موت مرے گا. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں پورا مجمع آج میں آپ سے ایک ہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں. پہلی بات یقین کے ساتھ بولو, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو نا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اچھا میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھو, آپ کو پوچھو ایک سوال. یہ ہم سوریا پیٹ میں, الحمدللہ 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں پہ تھا؟ نہیں سوچ کے بولو نا, کوئی تھا 100 سال پہلے یہاں پہ؟ کوئی نہیں تھا. بولو کوئی. ہم میں سے, یہ ہم لوگ جو بیٹھے ان میں سے 100 سال پہلے کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا. اچھا, معلوم ہوا کہ ایک زمانہ تھا ہم نہیں تھے. بولو ساتھ میں, بولو ایک زمانہ تھا ہم
عربی میں اس کو کہتے ہیں معدوم. کیا کہتے ہیں؟ معدوم. یعنی ایک زمانہ تھا ہم معدوم, ہم کچھ نہیں تھے. بولو ہم. آج ہم ہے موجود. بولو آج کے زمانے کو کیا کہیں گے؟ ہم موجود. دیکھو نا میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے, ہم کھا رہے, پی رہے, ہنس رہے, رو رہے, باتیں کر رہے, سن رہے, باتیں کر رہے. ہم ہے. بولو ہم موجود. ایک زمانہ تھا ہم معدوم نہیں تھے, آج زمانہ ہے موجود ہم ہے. ایک دن آئے گا ہم لوگ میں مریں گے نا. کیوں آدھے لوگ بولتے یہ سوریا بیٹ میں موت نہیں آتی؟ باقی سوریا بیٹ میں موت نہیں آتی تو مولانا اتھر کو بول کر میں یہیں پہ اپنا گھر بنوا لوں بھائی. آتی تو موت آتی کہ نہیں آتی؟ تو ساتھ میں بولو نا, ایک زمانہ تھا ہم نہیں تھے, ایک زمانہ ہے ہم, ایک زمانہ آئے گا بولو ہم نہیں رہیں گے. تو جو ہم نہیں تھے ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. آج ہے ہمیں موجود رکھنے والا کون؟ اچھا ایک دن آئے گا ہم مریں گے, ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ. پھر ہم قبر میں جائیں گے اور پھر قبر سے اٹھیں گے قیامت کے دن, تو قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ. پھر ہمارا حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو میرے پیاروں شروع میں اللہ, جب نہیں تھے تو اللہ, ہے تو اللہ, موت آئے تو اللہ, میرے پیاروں قیامت میں اٹھے تو اللہ, حساب کتاب شروع ہوئے تو اللہ, جنت جہنم کا فیصلہ ہوئے تو اللہ. تو پہلے اللہ, بیچ میں اللہ, آخر میں پھر وہ اللہ کے ساتھ غداری کا کو کرنے کا. کتنا پاگل ہوگا وہ, پاولی ہوگا, کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو اقرار کرتا ہے کہ پہلے بھی اللہ, اب بھی اللہ, بعد بھی اللہ. تو پھر وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کائے کو کرنے کا؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ کا دل کائے کو دکھانے کا؟ کیوں دکھانے کا مصطفیٰ کا دل؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو اللہ نے خود قرآن میں ہم سے پوچھا بھی ہے کہ میرا بندہ اس کا جواب دے دے. پہلے اللہ نے فرمایا بہت پہلے کہ دیکھ میرا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. ساتھ میں بولو ہم لوگ کر سکتے؟ نہیں, اللہ پوچھ رہے میرا بندہ زمین پیدا کرنا. کون ہے سوریا بیٹ میں جو زمین, سوریا پیٹ میں کوئی ہے جو زمین بناوے؟ ہاں, زمین کے واسطے لڑے ضرور, چھرا بھی نکالے بھائی کے سامنے, لیکن پیدا کر سکتا؟ اچھا اللہ نے کہا میرا بندہ تو بڑا کمزور ہے, تو زمین پیدا نہیں کر سکتا, چل آسمان پیدا کر. کہا اللہ جہاں رہتا ہوں وہ نہیں پیدا کر سکتا. تو وہاں تو رہتا بھی نہیں, میں وہ کیسے پیدا کروں گا آسمان کو؟ کہا اللہ نہیں آسمان. تو اللہ نے کہا ایک کام کر میرا بندہ, تو اتنا تو کر, آسمان سے پانی تو اتار. بولو کون اتارے گا؟ اچھا اللہ نے فرمایا نہیں اتار سکتا, کوئی بات نہیں میں اتاروں گا, مگر جب میں اتاروں تو روک لے. بولو کر سکتا؟ اللہ نے کہا چل یہ سب چھوڑ دے, یہ کھیتی باڑی جو تیری نے کتنے زمانے تیرے باپ دادا کھیتی باڑی کر رہے, تو بھی کھیتی باڑی کرتا, 24 گھنٹے میں اناج پیدا کر دے, چل 24 گھنٹے میں. کر سکتا؟ اللہ کہتے تیرے پاس باغ ہے, اس میں پھل اور پھول 24 گھنٹے میں لے کر آ. کیا بولو کر سکتا؟ اسی کو اللہ نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا, اور پھر کیا بتایا وہ مجھے اصل بتانا ہے. لیکن پہلے میں یہ بتا دوں, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے پہلا پارا نمبر 1. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. پورا مجمع بولے گا زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے زمین میں کھیتوں میں اناج پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. سب پوچھنے کے بعد آخر میں فرماتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پورا مجمع بولے ہم نہیں تھے, ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ ہم زندہ کے رکھنے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ قیامت میں کھڑا کرنے والا کون؟ حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ فرماتے جب سب میں کرنے والا کیف تکفرون